تو ہن جڑی سچویشن ہے جا رہی ہے، اس سچویشن دے اگر اندر ویکھیا جاوے تو ذرا اسلام دا مزاج ویکھو، اسلام دی تعلیمات ویکھو کہ اسلام اس مقام تے تینوں تے مینوں کی آکھدا ہے۔ اگر جنگ دی حالت ہو جاوے، اگر ایک تناؤ دی کیفیت پیدا ہو جاوے، اگر ایک دوسرے نو دشمن بنن والی کیفیت ہو جاوے تو اس وقت انسان دا اسلام دا مزاج کی ہے، اسلام دا اخلاق کی ہے، اسلام دا کردار اس وقت کی ہے، اسلام اس وقت کے آکھدا ہے۔ اسلام دا ابتدا امن دی حالت ہو چوے تاوی یہ نعرہ ہے جیو بھی صحیح تے جیون بھی دیو، اور اگر جنگ دی حالت بھی ہوئے تو اسلام دا آخر تائیں مزاج ہی ہوئے، اسلام دا دین دا شریعت مصطفیٰ دا نعرہ ہی ہوئے بھائی خود بھی جیو تے دویاں نو بھی جیون دیو، بس اے اسلام دا مزاج ہے، اے اسلام دی تعلیمات ہے۔ اسلام فرماندا ہے کہ اور تسی جڑا ہے نا خود بھی آرام نہ رہو اور دوسرے نو بھی آرام نہ رمن دیو، سکھ دا سا لین دیو۔ اسلام کسے حالت دے اندر جڑا ہے نا کسے دے حقوق اس تے کاری ضرب نہیں لاندا، بلکہ اسلام جتھوں تائیں ہے صرف اور اسلام دی اسٹریٹجی اور اسلام دی جڑی حکمت عملی ہوندی ہے صرف اور صرف یہ ہوندی ہے کہ تسی اپنا دفاع جڑا ہے اس نو مضبوط رکھو، اپنا بچاؤ جڑا ہے او کر دے رہا کرو۔ اور پھر جدو جنگ ہوئے نا تو اس وقت پیر نصیر الدین نصیر رحمت اللہ تعالی علیہ دا ایک شعر ہے، جدو حضرت سید الساجدین امام بیمار زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ آپ نو کڑیاں پوائیاں گئیاں نا تے آپ نو انہاں قید کر کے لے آیا گیا، اس سینس دے اندر اس سیاق و سباق دے اندر پیر نصیر الدین نصیر رحمت اللہ تعالی علیہ فرمان دیں نصیر آخر ہے عداوت کے بھی کچھ آداب ہوتے ہیں، یعنی اگر عداوت بھی ہوئے نا تو او دے بھی کچھ آداب ہوں دیں، دشمنی جڑی ہے نا بالکل آئیں راج کے نہیں کریں دی بلکہ آداب دے دائرے چ رہ کے کریں دی ہے۔ تو پھر نصیر الدین نصیر رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں نصیر آخر عداوت کے بھی کچھ آداب ہوتے ہیں، کسی بیمار کو زنجیر پہنائی نہیں جاتی۔ تو اسلام دا مزاج یہ ہے کہ بھاویں وہ دشمن بھی ہے لیکن وہ تواڈے قبضے اور کنٹرول دے وچ بھی ہے، تصرف دے وچ بھی ہے، پھر بھی اسلام اس دی انسانیت نال کھیڈن دی اجازت نہیں دیندا، او دی انسانیت جڑی ہے او دی عزت نفس جڑی ہے اس دے اوتے پیرا جڑا ہے اسلام مڑ بھی دیندا کھلوتا ہوندا ہے۔ تو اس واسطے اسلام جڑا ہے نا اے ادب اور احترام سکھاندا ہے انسانیت دا، انسان دشمن بھی ہوئے، انسان غیر اخلاقی حرکتاں بھی کردا پہ ہوئے، اسلام معاہدے دے خلاف توڑ کے بھی آیا کھلوتا ہوئے، لیکن مڑ بھی اسلام دے جدوں وہ قابو چاہندا ہے تو مزاج مصطفیٰ ہے، مزاج صحابہ کرام ہے کہ مڑ بھی او دی انسانیت جڑا ہے اس دی خودی جڑی ہے اس دی غیرت جڑی ہے نا اس نو اسی طرح او دا احترام رکھ دے، احترام کر دیں، لہذا اس کی تذلیل جڑی ہے وہ نہیں کریں دے ہوندے۔ اس حوالے دے نال آپ جنگاں دے باب اٹھا کے دیکھو کہ اسلام دا مزاج کی ہے۔ اسلام ابو داؤد شریف آپ اٹھاؤ، ابو داؤد شریف دے اندر حدیث پاک موجود ہے، اور ایک نہیں کئی حدیث جڑیاں پورا چیپٹر اس کے بارے موجود ہے، اور باقی حدیث بھی کتب دے اندر بھی حدیث پاک دے اندر بھی موجود ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اے ابو داؤد شریف کتاب الجہاد اور میرے کو اس کا نمبر ہے 2246، حدیث پاک ارشاد فرماندی ہے، آقا ارشاد فرمایا حضرت بریدہ اپنے والد محترم والد گرامی تو روایت کر دیں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آقا فرمایا اغزو باسم اللہ وفی سبیل اللہ، جہاد کرو اللہ دے ناتے تے اللہ دے واسطے، اللہ واسطے جہاد کرو، وقاتلو من کفر باللہ، اور اس دی جہاد کرو او دے خلاف جڑا اللہ تبارک و تعالی دا منکر ہوئے، یعنی کافر دے خلاف جہاد کرو، اغزو تسی جہاد کرو، ولا تغدرو، لیکن تسا کیا کرنا ہے اے بغداد نہیں مچاونی، اے تسا دوے لوگاں نو جڑا ہے نا او آد جڑے وعدے وعید انہاں دے نال کیتے او نہیں توڑنے اور لوگاں نو نقصان نہیں پہنچاونا، اور فرمایا ولا تغلو، اور جڑا خیانت بدعہدی ہے او بھی تسا نہیں کرنی، ولا تمثلو، اور جڑے مر جاویں جنگ دے اندر کفار دی طرفوں واصل جہنم ہو جاویں، فرمایا انہاں دا مسئلہ ہی نہیں کرنا، ولا تقتلوا ولیدا، تے اگر جنگ دے اندر بچے آ جاویں عورتاں آ جاویں تو فرمایا انہاں تے بھی تسی ہاتھ جڑا ہے او نہیں چامنا۔ ذرا اس حدیث پاک نو سامنے رکھ
اور مزاج مصطفیٰ، مزاج صحابہ اور مزاج اسلام نو، کردار اسلام نو سامنے رکھ، اور اپنے اس کردار نو، اپنے گواٹھی دے کردار نو بھی سامنے رکھ کہ اس موجودہ صورتحال دے اندر ٹارگٹ کیڑی کیڑی چیز ہوئی ہے. ایمانداری دی دسو. ساڈی مسجد ہوئی ہے، ساڈے بچے ہوئے، ساڈی پبلک اور ساڈی عوام ہوئی ہے، جبکہ اسلام دا مزاج کی ہے، اسلام دا کردار کی ہے، بچے تے ہاتھ نہیں چکدے. عبادت گاواں جڑیاں ہیں نا، اور انہاں نو نقصان جڑا ہے نا وہ نہیں دتا جاندا. اگلی 2247 دے اندر جڑی حدیث پاک ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت انس بن مالک تو مروی ہے، آقا فرمایا انطلقوا باسم اللہ وباللہ وعلی ملت رسول اللہ. ملت رسول اللہ واسطے، اللہ دی راہ تے تسی یہ جہاد واسطے نکلو، لیکن ولا تقتلوا شیخا، شیخا فانیا، جڑے بالکل ضعیف ہومن، بڑھڑے ہومن، شیخ فانی ہومن، انہاں نو تسا مارنا نہیں، انہاں نو تسا قتل نہیں کرنا. ولا طفلا، تے جڑے بچے ہومن انہاں نو بھی تسی کچھ نہیں آکھنا. ولا صغیرہ، جڑے چھوٹے ہومن معصوم ہومن انہاں نو بھی کچھ نہیں آکھنا. ولا امرأتن، تے عورتاں جڑیاں انہاں دے اوتے بھی تسا ہاتھ نہیں چکنا. ولا تغلوا، اور تسا بد عہدی بھی نہیں کرنی، خیانت بھی نہیں کرنی. وَضُمُّوا غَنَائِمَكُمْ، اپنے مال غنیمت تسی حاصل کرنے، لیکن وَأَصْلِحُوا، اور اصلاح کرنی ہے لوگاں دی، اپنی بھی اصلاح کرنی ہے. وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، احسان اس عین حالت جنگ دے اندر بھی کرنا ہے، بھلائی اور اچھائی عین حالت جنگ دے وچ بھی کرنی ہے، کیونکہ جڑا احسان بھلائی کردا ہے، اچھائی کردا ہے، اونوں اللہ تبارک و تعالی دی ذات جڑی ہے وہ پسند کردی ہے. تو اسلام دا مزاج ویکھ لا، اپنی 71 ویکھ لا، اپنی 65 ویکھ لا، اور 6 اور 7 مئی دی درمیانی رات ویکھ لا، اور اس دا کردار بھی ویکھ لا کہ حملہ جدوں بھی اسی رات نو اسی، جبکہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جدوں خیبر پہنچے نا، یہودیاں دا آخری منزل تے آ کے جدوں آپ نے کلا کما کرنا دا سوچیا ہے، اور او صحابہ جڑے بیت رضوان دے اندر شامل ہیں انہاں نو آپ نال لے کے گئے، انہاں نو بھی پتہ لگ گیا جیسے لے، حالانکہ آپ نے بڑا سیکرٹ سفر فرمایا ہے کہ تاکہ انہوں نے پتہ ہی نہ لگے، وہ دبی اٹھی میں تو پتہ لگے کہ مسلمانہ دی فوجاں جڑیاں انہوں نے سرہ تے چڑھ گئی ہیں. راتوں رات انہوں نے پتہ لگ گیا کہ مسلمانہ دی فوجاں آ گئی ہیں، لیکن انہوں نے کال کی جائے وہ آجن اے ہو ہی نہیں سکتا کہ مسلمان ساڑھے اتے رات وچ حملہ کرے سے. حالانکہ انہوں نے پتہ ہے کہ فوجاں مسلمانہ دیاں پہنچ گئی ہیں، خیبر والے یہودیاں دے سیران تے پہنچ گئی ہیں، اور بڑے جنگجو قسم دے وہ لوگ ہیں، اسلام دے مخالف ترین لوگ ہیں، لیکن بڑھ بھی اوکے پیا دیں. سانو پتہ ہے جنگ ہوئی بھی صحیح تو دمی ہونی ہے، راتی مسلمان ساڑھے تے حملہ جڑا ہے وہ نہیں کریں گے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی، اور پھر صحابہ کرام دا کردار بھی اور عمل بھی ہوئی. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جدو مہم تے بھیجا نا جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر آپ نے یہ ساریاں بھی آپ نے وصیت نصیحت فرمائیاں، اور نال یہ بھی فرمایا کہ انہاں دے درخت بھی نہیں کٹنے، انہاں دے باغات جڑے انہاں نو بھی نہیں اجاڑنا، عورتاں تے ہاتھ نہیں چکنا، بالا نو کچھ نہیں آکھنا، انہاں دی سرحداں جڑیاں انہاں نو کچھ نہیں آکھنا، بچیاں جڑے شیخ فانی جڑے انہاں نو کچھ نہیں آکھنا. لیکن نال یہ بھی آپ فرماندے پن پیارے ابو بکر پاک کہ خبردار انہاں دے جڑے درخت ہیں انہاں نو بھی نقصان نہیں دیونا، انہاں دے باغات جڑے انہاں نو بھی نقصان نہیں دیونا، انہاں دے جڑے پھلدار درخت ہیں انہاں نو بھی تسا کٹنا نہیں ہے. تو اسلام دا مزاج تے ہے کہ جنگ اپنی جگہ تے، لیکن عداوت دے بھی کچھ نہ کچھ آداب ہوندے، لمٹ وچ رہ کے لڑی جاندی ہے. اسلام صرف اور صرف قتل عام واسطے نہیں آیا، اسلام علیہ باللہ قذاقی واسطے نہیں آیا، اسلام دا مزاج ڈاکو والا مزاج نہیں ہے. علیہ باللہ اسلام دا مزاج صرف اور صرف اتنا ہی ہے کہ خود بھی جیندے رہو تے دوسرے نو بھی جیون دا حق جڑا ہے وہ دیتے رکھو.